جشن سنا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے، اور خوشی چھپائے نہیں چھپتی، ظاہر ہو جاتی، کیونکہ یہ اتنے بڑے گھر کی خوشی ہے کہ کوئی چھوٹا آدمی منا ہی نہیں سکتا۔ یہ خوشی کا نصیب ہونا اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ زندگی میں خدا جسے خوش نصیب سمجھتا ہے اس کی قسمت میں ایسے عظیم دن لکھتا ہے، اور ان دنوں کو خالی عید کا دن نہ سمجھیے، بلکہ یہ وہ دن ہے جب مقدر بدلے جاتے ہیں، یہ وہ دن ہے جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور پھر تیرا آستاں جو نہ مل سکا تیرے راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ تیرا آستاں جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے گر وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ اللہ کے نبی نے، حضرت یونس علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے ابلیس کی سفارش کی، کیونکہ ابلیس خود آ گیا اور گڑ گڑا کے کہنے لگا یونس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ سے کہے تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کہا مالک بڑا شرمندہ ہے یہ، مہربانی کر معاف کر دے۔ آواز قدرت آئی یونس میں تم دونوں کا خالق ہوں۔ شیطان سے کہے صلح ہو سکتی ہے لیکن شرط وہی پہلے والی ہے، وہی آدم کے سجدے والی۔ کہنے لگا آدم تو ہے نہیں، آواز آئی اس کی قبر پہ جھک جاؤ۔ اس نے کہا ابلیس ہو کے قبروں کو کیسے مانوں؟ شیطان کہنے لگا قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام۔ آپ نے شاید یہ نعرہ پڑھا نہیں، سب سے پہلے شیطان نے لگایا۔ اب آپ پھنس گئے ہیں، آپ قصیدے سننے آئے تھے، آگے بے سورہ مولوی شروع ہو گیا۔ سامعین گرامی، شیطان کہنے لگا پہلے تو مجھے پتہ نہیں کہ آدم کی قبر ہے کہاں، اور دوسرا ہوگی تو کہیں دور ہوگی، میں ابھی ابھی چاہتا ہوں تو معاف کر دے۔ اب آج قدرت آئی نہ گھبرا، اگر تو واقعی نیک نیت ہے تو مٹی کا ڈھیر اکٹھا کر، جس جگہ تو کھڑا ہے تصور کاری کہ یہ آدم کی قبر ہے، شبیہ بنا کے جھک جا، میں اللہ تجھے معاف کر دوں گا۔ کم وقت کہنے لگا جب میں نے اصل کو نہیں مانا تو نقل کو کیسے مان سکتا ہوں؟ پتہ چلا اگر کوئی شیطان جتنا مجرم بھی ہو اور شبیہ کے سامنے جھک جائے، حیران ہو کے نہیں، حیران ہو کے نہیں، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شیطان ہوگا وہ جھکے گا کیوں؟ کیونکہ شیطان شبیہ کو نہیں مانتا، جو اصل کو نہیں مانتا وہ نقل کو کیسے مانے گا؟ تو اللہ بھلا کرے ہمارے بریلوی بھائیوں کا، انہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سمجھ آ جاتی ہے۔ آج کل نوجوانوں کے سینوں پر سبز رنگ کے بیج لگے ہوئے ہیں، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا لگا نالین مبارک۔ اب جو کمینہ ہوگا وہ تو یہی کہے گا حضور کو یہی پہنتے تھے،
اور جو غیرت مند ہوگا وہ چوم لے گا، کیونکہ شبیہ ہے۔ تو ابھی جوتی کی شبیہ سمجھ میں آئی ہے، کل محمد کے بیٹے کے روزے کی شبیہ سمجھ میں آ جائے گی۔ بول کر ذرا جھانک کر، سر نہیں ہلانا۔ ہماری عبادت میں سر ہلانا کہیں ہے ہی نہیں، ہم سلام پھیرتے ہیں، منہ نہیں پھیرتے، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، اور موڑ موڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ جتنے ہمارے گلے خراب ہوتے ہیں، اللہ بھلا کرے سنگیت والوں کا، یہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اسی سے بنا ہے سانگ ترے، آپ نے کھانے والے سمجھے، جو سانگ گیا وہ تار گیا۔ سامعین گرامی قدر، یہ جشن بھی شبیہ ہے، اس کی اصل ہو رہی ہے عرش پر۔ وہاں کبھی فرشتے پڑھتے ہیں، اللہ سنتا ہے، کبھی اللہ پڑھتا ہے، فرشتے سنتے ہیں۔ ہم نیچے شبیہ بنا کے بیٹھے، اسی جشن کی شبیہ جو نبی کے گھر کا جشن۔ اللہ نے پہلا فکر عرض کرنے لگا ہوں، اور یہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں عام روش سے ہٹ کے جشن پڑھوں۔ سامعین گرامی، اللہ نے کائنات میں ہر بندے کو جب دنیا میں بھیجا تو رشتے دے کر بھیجا۔ جب بندہ آتا ہے تو رشتے بنانے نہیں پڑتے، ولادت سے رشتے بن جاتے ہیں۔ کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے، کوئی چاچا، کوئی ماما، کسے رشتے تو خوش ہو کے ہنس سے تو دے، کوئی بھائی، کوئی بہن۔ لیکن اللہ نے جو اپنے نبی کو بھیجا تو اس کے سارے رشتوں کو توڑ دیا۔ روایت نہیں، آیت پڑھنے لگا ہوں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، میرا نبی محمد اور کچھ بھی نہیں، صرف رسول ہے۔ اب اسے دنیا کے رشتوں میں نہ تولنا۔ تم سمجھتے ہو یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتا ہے الا رسول، یہ صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو آمنہ کا لال ہے، صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو ابو طالب کا بھتیجا ہے، صرف رسول ہے۔ تم سمجھتے ہو حسنین کا نانا ہے، صرف رسول ہے۔ اب اس کی زندگی کو کبھی دنیا کے کسی رشتے میں نہ تولنا، بلکہ اسے زندگی کی ہر پہلو میں رسول سمجھنا۔ اب یہ نہ کہنا کہ ابو طالب بھتیجے کو پال رہا تھا، ابو طالب کی گود میں بھتیجا نہیں تھا، نبوت تھی۔ حسن حسین کو کندھے پہ اٹھا کے نانا سیر نہیں کروا رہا تھا، رسالت سیر کروا رہی تھی۔ جس بندے کو اللہ نے بولنے کی توفیق دی ہے، فاطمہ کے استقبال میں باپ نہیں اٹھتا تھا، رسالت کھڑی ہو جاتی۔ اب اللہ نے اس نبی کے خاندان میں ایک رشتہ ہماری امہات المومنین سے، نبی کی بیویوں سے، قرآن میں لکھ دیا۔ کوئی مکرنا بھی چاہے تو مکر نہیں سکتا۔ یہ تو مومنین کی جانوں پر زیادہ تصرف رکھتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایک بنیادی اصول یاد رکھیے، بندے کہتے ہیں اللہ ماں کہتا ہے، اور تم کردار چیک کرنے لگ جاتے ہو۔ تو اللہ نے اسی قرآن میں آزر کو ابراہیم کا باپ بھی کہا ہے،
پھر اس پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ ابراہیم کا باپ کہا، لیکن کیونکہ کردار غلط تھا تو نبی کا باپ ہونا بھی برے کردار والے کو نہیں بچا سکتا۔ شیعہ مذہب کی بنیاد یہ ہے اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم رشتہ داری کا احترام نہیں کرتے۔ یہ چھوٹے بچے اتھینا یاد رکھ لینا، شیعہ رشتہ داری کا احترام نہیں کرتے، شیعہ کردار کا احترام کرتے ہیں۔ کردار کا کالے رنگ والا بھی اچھا ہو تو ہم بلال کو سلام کرتے ہیں، سگا چچا ملعون ہو ابو لہب پہ لعنت کرتے ہیں۔ ہو جائے نہیں؟ کردار کے پیمانے پر نوح کی بیوی نائے لعنت بھیجتے ہیں، فرعون کی بیوی آ جائے سلام کرتے ہیں۔ آسیہ فرعون کی زوجہ تھی لیکن کردار بڑا اچھا تھا، ایمان کو چھپائے رکھا اس نے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور 4 بڑی عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ پوری دنیا میں ریکارڈنگ جاتی ہے، میں مد نظر رکھ کے پوری ذمہ داری سے فکر کہتا ہوں، کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ حضرت آسیہ کا کلمہ ثابت کرو، کیسے پڑھے؟ فرعون کے گھر میں رہتی ہے، کلمہ پڑھ لے گی تو وہ قتل کر دے گا۔ تو میں کہتا ہوں بی بی اچھی بات ہے، قتل ہو جائیے، شہید ہو جائیں گی، اور شہادت سعادت ہے۔ فرمایا شہادت کیا چیز ہے؟ جو رتبہ مجھے مل رہا ہے۔ ہر گردن قتل ہو سکتی ہے لیکن ہر گود نبی کو نہیں پال سکتی۔ میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ ایک نبی کو پالنا ہے۔ کتنا بے غیرت ہے، بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ ملا، اسے بغیر کلمہ پڑھے موسیٰ کو پالنے والی کا ایمان سمجھ میں آ گیا، اور جس نے محمد کو لوریاں دی ہے اس نے بتاؤ ابو طالب کے کفر سے اسلام کو نقصان کیا ہوا، اور ابو سفیان کے اسلام سے اسلام کو فائدہ کیا ہوا؟ اور باقی شیعوں کو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہاری پیدائشی مجبوری کو سمجھتے ہیں، اور ویسے بھی جو پلید زبان یزید کو مسلمان کہتی ہو ابو طالب کو کافر نہیں کہے گی تو اور کیا کہے گی؟ اگر کسی کے نزدیک یزید بھی مسلمان ہو اور شیعہ بھی مسلمان ہو پھر تو برابر ہو گئے۔ اللہ تمہیں ویسا ہی مسلمان بنائے جیسا یزید تھا، اللہ ہمیں ویسا کافر بنائے جیسا ابو طالب تھا۔ بس قیامت والے دن یا اللہ جہاں تو ابو طالب اس کے بیٹے اور اس کے بیٹے کو بھیجے وہاں ہمیں بھیجے نہ، جہاں ابو سفیان اس کے بیٹے اور اس کے بیٹے کو بھیجے وہاں انہیں بھیج دینا۔ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، بس ایک روایت مسلمان کہیں سے نکال کے آ گئے کہ آخری وقت رسول خدا نے ابو طالب کے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجیے۔ بڑا تیز ہے مسلمان، جو بات پیغمبر نے کان میں کہی وہ اسے یاد رہی، اور جو میدان میں کہی سلامت رہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کان والی بات یاد ہے اور میدان والی بات جسے پیغمبر آہستہ کرے، کسی کے باپ کی جرت ہے کہ سن سکے؟ اور اگر سن لیا تھا تو حیا کرتے، اس سے تو کہتے ہو کہ پردہ جے پایا ہی تے پائی رکھی سونے۔ اب جی خود تو امید ہے کہ پیغمبر تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے، اور جس بات کو نبی پردہ ڈال کے کرنا چاہتا تھا اسے تو اپنے کائنات میں مشہور کر دیا۔ یا تو پھر نبی نے چھپا کے بات کی نہیں، یا تم پکے جاسوس ہو کہ تم خفیہ باتوں کو بھی گندی عورتوں کی طرح خشر پشر کے شہنشاہ ہو تم۔
آسیہ کی عزت کرتے ہیں. اور خدا کی قسم اگر شیعہ رشتہ داری کی بنیاد پر نبی کی کسی زوجہ محترمہ کے گستاخ ہوتے تو سب سے زیادہ خطرناک رشتہ ہے حضرت ام حبیبہ کو. وہ چھوٹے یزید کی پھوپھی لگتی تھی, بڑے یزید کی بہن لگتی تھی, اور بہت بڑے یزید کی بیٹی لگتی تھی. ابو سفیان کی بیٹی اور اس کی بہن اور یزید کی پھوپھی, کتنا خطرناک رشتہ ہے. شیعوں کا بچہ بھی سلام کرتا ہے. وجہ رشتہ داری نہیں, کردار ہے. فتح مکہ کے بعد ابو سفیان رسول کا بڑا بن کے جب رسول کے گھر آیا, گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ اب میں رسول کا سسر ہوں, میں بادشاہ کا سسر ہوں, میں حکمران کا سسر ہوں, بڑے تم تراک سے اپنی بیٹی کے گھر آیا اور پورے کمرے میں اس نے سب سے اچھا بستر دیکھا. وہ اصل میں رسول کا بستر تھا. پرانی سرداری کی عادت ابھی گردن سے گئی نہیں تھی, ابھی سریا پوری طرح سے نکلا نہیں تھا. اس بستر کو بہترین بستر دیکھ کر ابو سفیان بڑے تم تراک سے بڑے ٹیکے کے ساتھ پیغمبر کے بستر پہ بیٹھنے لگا. مجھے اللہ میں عباس کی قسم, تاریخ کہتی ہے ام حبیبہ بجلی کی رفتار میں دوڑی اور ابو سفیان کے نیچے سے یہ کہہ کر, ابھی وہ ہوا میں تھا, نہ کھڑا تھا نہ بیٹھا تھا, بس نیچے بیٹھنے لگا, ابھی بستر تک پہنچا نہیں تھا. ام حبیبہ نے محمد کا بستر باپ کے نیچے سے یہ کہہ کے کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ پر نہیں بیٹھ, کہ نبی کی اچھی بیوی ہوتی ہی وہی ہے جو نبی کی جگہ پر باپ کو نہ بیٹھنے دے. تو سامعین گرامی قدر, اللہ نے کہا ماں ہے. اب میں خوش ہو گیا, چلو نبی کی بیویاں ماں ہیں, اب رسول کو میں ابو کہوں گا. جو خاتون میری ماں ہے اس کا شوہر میرے کیا لگا, ابا جی, ڈیڈی, پاپا. وہ ہم میں عیسائیوں سے آیا ہے, اس کا اسلام سے تعلق نہیں, وہ پوپ سے نکلا ہے پاپا. بچے نے کہا دوسرا کپ دے اما چاہ دا, وہ سکے ہونے تو تیرے دیتے, انہیں کہا پاپا پی گئے. ایک کھاون والا پاپا ہے میرے ساتھ. یہ جشن جو ہوتا ہے اس کی اصل یہی حسن اور حسن ہے. قبلہ ریاض حسین شاہ موت صاحب, خدا ان کے درجات بلند کرے امام حسین کے صدقے میں, اور ذریعہ طہر کے سامنے کہہ رہا ہوں, ان کی آوازوں پہ امام حسین کے دستخط. دنیا میں منوائی ہوئی ذاکری امام حسین کی طرف سے. وہ قبلہ فضائل نہیں پڑھتے تھے, مصائب پڑھتے ہیں. یہ سارے عزادار جو نسلی عزادار تشریف فرمائے انہیں اچھی طرح یاد, چھوٹے بچوں کو یاد نہیں ہوں گے, باقی ساروں کو یاد ہوں گے. ریاض حسین شاہ صاحب وہ 1-2 روپائیاں ہندو کی پاڑ کے نا جی, مصائب 15 شبان وہ آ گئے ملتان دی, بانی بڑا ظالم آئی جی. اس نے کہا جو مصائب پڑے گا میں نیاز نہیں دوں گا. قبلہ بڑے پریشان ہو گئے, لیکن پھر بھی انہوں نے خیبر پڑھنی شروع کر دی. قبلہ ریاض شاہ صاحب پڑھتے پڑھتے 5-6 منٹ پڑھ کے فرماتے ادھروں علی آئے, ادھروں مرحب آئے. تو مولا علی فرمایا مرحب وار کر. تو مرحب آگے نہیں شاہ جی پہلے تو سوار کر. بندے ہاس پہ قبلہ کہ ایو جشن ہے, ایو جشن ہے, ایو جشن. کتابوں چوکر گئے. کیا کہنے ہیں. اصل میں جشن کا تو مقصد ہی یہی ہے. کسی بڑے آدمی کے گھر بیٹا پیدا ہو, کمی باہر زور زور سے ناچتے ہیں. بندہ پوچھے میں بچہ ان کے گھر پیدا ہوا تم کیوں ناچ رہے ہو, وہ کہتے ہیں خیر ملے گی. آج فقیر کے گھر نہیں امیر کے گھر بیٹا آیا. تیری توجہ, جتنا کمی بڑھ کے ناچو گے اتنی خیرات ملے گی. یہ گھر تجھے کمی کے طور پہ بھی قبول کر لے, تیری نسلیں سمجھ جائیں گی.
یہاں کلندر جیسے کتا کہلوا کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ حیرت تو اسی بات پہ ہوتی ہے کہ کلندر ہو کے، سید ہو کے، کلندر ہو کے، قبلہ سید ہو کے وہ کہتے ہیں میں علی کی گلی کا کتا ہوں، اور جس کے باپ کا ہی نہیں پتا وہ سرگودے میں بیٹھ کے کہتے ہیں علی میرے جیسا ہے۔ میں بڑا خوش تھا کہ نبی کی بیوی اگر میری ماں ہے، رسول ابو ہو گئے، لیکن آیت نے پکڑ کے پھر ڈانٹ دیا مجھے، خبردار محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ میرے خاموش دوستو، یہ بھی آیت ہے کہ نبی کی بیوی ماں ہے، یہ بھی آیت ہے کہ محمد تمہارا باپ نہیں ہے۔ قرآن کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ جب پوری کائنات کے سمجھداروں کو اکٹھا کرو، ایک آیت کہتی ہے نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہے، دوسری آیت کہتی ہے نبی تمہارا باپ نہیں ہے۔ تو اللہ نے تو معاملہ صاف کر دیا ہے، اگر شجرے میں خرابی نہ ہو تو بات تو سمجھ میں آ گئی۔ جو ہم جیسی تھیں ان سے رشتہ جوڑ دیا ہے، جو ہم جیسا نہیں تھا اس سے رشتہ توڑ دیا۔ ایک آیت ہو گئی اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، دوسری آیت ہو گئی یہ کسی کا باپ نہیں۔ اب تیسری آیت سنیے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے حبیب یہ عیسائی نہیں مانتے، نہ مانے۔ ان سے کہا اگر علم آ جانے کے بعد بھی تم نہیں مانتے تو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ اللہ زندگی کرے امام حسین منتخب کرتا ہے تو کوئی نوکری کرتا ہے۔ کئی بندے آئے اور چلے گئے، نوکری کسی کسی کو نصیب ہوتی۔ ایک بندے نے قبر امام حسین میں ماتھا رکھا، اسے نیند آئی، عالم خواب میں امام حسین آئے، فرمایا کاشان چلا جا اپنے وطن ایران، اور کاشان کے فلاں محلے کی فلاں گلی میں ایک بندہ رہتا ہے، اس کا میری طرف سے شکریہ ادا کر کے۔ اس نے فون پہ پتہ کیا ابھی کاشان میں یہ محلہ ہے، پتہ چل گیا ہے، وہ پہنچ گیا، گلی ہے پہنچ گیا، مکان ہے پہنچ گیا، دستک دی، بندہ آیا، کہا حسین شکریہ ادا کر۔ حضرت عباس کی ذریعے اطہر پہ پڑھ رہا ہوں، علی کی عزت کی قسم، اس سے بڑی قسم میرے لیے کوئی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے خیال نہیں کہ میں بھکاری کھلا لوں، بالکل اسی نیت سے پڑھ رہا ہوں، میں قبر بنی ہاشم کی بارگاہ پہ پڑھ رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، اس نے حیران ہو کے کہا تو نے کیا کیا؟ کون سا تیرا نیک عمل ہے کہ جس کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے وہ حسین تیرا شکریہ ادا کرتا ہے؟ تو خدا کی قسم اس نے کافی سوچ کے کہا اور تو کچھ نہیں، البتہ جب مجلس میں جاتا ہوں تو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر کر کے رکھتا ہوں۔ اتنی سی خدمت بھی جیسے نے حسین ابن علی کی بامراد ہو گیا۔ تو اللہ زندگی کرے میرے بھائی کی جو ناظم ممبر ہے یہاں پر، انہیں پتا ہو کہ میرا بیٹا نہیں ہے، اور یہ سپیکر پر آ کر اعلان کریں حضرات صبح جب تلا گنگ میں حبیب شاہ صاحب کے پاس ناصر عباس پڑھے گا تو اپنا بیٹا ساتھ لے کر آئے گا۔ جو مجھ پہ گزرے گی وہ صرف میرے دل کو پتہ ہے، اور میں کہوں گا جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، سپیکر پہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ میاں تو خود کہہ رہا ہے یہ کسی کا باپ نہیں ہے، تو قرآن میں کہنے کی کیا ضرورت تھی یہ اپنے بیٹے ساتھ لے کر آئے گا۔ آیت نے کہا یہ اپنے بیٹے ساتھ لے کر آئے، اپنے، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تم اور ہو، جنہیں یہ لے کر آئے گا وہ اور ہے۔ تو ایک حسن آیا ایک حسین، تو اب پتہ چل گیا کہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے۔ زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم یا ابن رسول، اے رسول کے بیٹوں تم پر ہمارا سلام۔ اگر بیٹے رسول کے تھے تو علی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ جب قبلہ جی بیٹے رسول خدا کے ہیں، زیارت میں رسول کے بیٹے، آیت میں رسول کے بیٹے، رسول کے بیٹے ہیں حسن اور حسین، یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں،
قرآن کی آیت، اور قرآن کے پاس ویٹو پاور ہے، یہ چاہے تو کسی کو کسی کی بلدیت سے نکال دے، ہو بندہ کسی کا بیٹا، قرآن کہتے نہیں ہے تو نہیں ہے۔ نوح کا بیٹا کنعان نوح کا بیٹا تھا، قرآن نے کہا لیس من اہلک، نافرمان غیر صالح عمل کرنے والا یہ تیرا ہے ہی نہیں، بلدیت سے نکل گیا۔ حسن حسین کو کہا یہ رسول کے بیٹے، بیٹے رسول کے ہیں تو پیدا علی کے گھر کیوں ہوئے؟ اس فکرے کو ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا۔ ایک تھا پروٹوکول کا تقاضا، ایک تھی ٹیکنیکل مجبوری۔ پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے، ٹیکنیکلی مجبوری یہ تھی کہ رسالت ختم ہو رہی تھی۔ ابراہیم کا بیٹا بھی نبی ہے، یعقوب کا بیٹا بھی نبی ہے، داؤد کا بیٹا بھی نبی ہے، اللہ محمد کو بیٹے دے دے اور انہیں نبی نہ بنائے تو شان رسالت میں کمی آ جائے گی۔ تو اچھا اللہ میاں سے کہو بنا دے نبی، حضور کو آخری نبی کیوں بنایا؟ کیونکہ رسالت کے فنکشنز ختم ہو گئے تھے، ضرورت نہیں رہی تھی رسالت۔ رسول کہتے ہیں جو ادھر سے خبر ادھر پہنچ جائے۔ علی اور ولی اللہ کے بعد آسمانوں میں کوئی خبر نہیں تھی، علی اور ولی اللہ ہے that is the end of the news، جس کے بعد خبر ہوتی نہیں۔ نیندر سکون دی آ رہی ہے نا جی، بسم اللہ، یہ ٹھنڈی ہوا کا اثر ہے۔ سامعین گرامی قدر، آسمانوں میں سب سے بڑی خبر تھی علی ولی اللہ، اس لیے جس نبی نے یہ اعلان کیا وہ سید الانبیاء ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان کرنے والے کو سید الانبیاء ہونا چاہیے۔ کیا کہنے علی کی ولایت، جس کا اسٹیٹ سیکرٹری محمد مصطفیٰ ہو، جس کا اعلان کرنے والا سید الانبیاء ہو، وہ اعلان کتنا بڑا ہو۔ اب ضرورت نہیں تھی کہ آگے رسالت چلے، اب ضرورت تھی حفاظت۔ اب جشن کا پہلا فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، خاص خبروں کے خلاصے کے بعد۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اس سفر کا کرنا ضروری تھا۔ صاحبان معرفت بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں تاکہ وہ نشستن گفتن برخاستن کے شکار نہ ہو جائے، پیغام ان تک پہنچ جائے۔ سامعین گرامی قدر، امام حسن اور امام حسین اصل میں بیٹے تھے محمد مصطفیٰ کے۔ اب دیکھنا میری طرف، کوئی سستی نہیں، کوئی روش نہیں، پوری توجہ میری طرف رکھنا۔ حسن اور حسین اصل میں بیٹے تھے محمد مصطفیٰ کے، لیکن چونکہ نبوت ختم کرنی تھی حضرت محمد مصطفیٰ پر، تو اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا۔ اب فکرہ پھر پڑھتا ہوں، محمد کے بیٹوں کو اللہ نے علی کے گھر پیدا کیا۔ اگر محمد کے گھر پیدا ہو جاتے تو نبی بنانا پڑتا۔ اللہ نے محمد کے بیٹوں کو، میں 4 شعبان تک پہنچ گیا، اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا، ورنہ نبی بنانا پڑتا۔ جس نے ابھی بھی نہیں سمجھا وہ پھر سمجھے، اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا، ورنہ انہیں نبی بنانا پڑتا۔ جس کی آنکھیں باندھے ذرا کھول کے فکرہ سن لے، اللہ نے محمد کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا، ورنہ نبی بنانا پڑتا۔ عباس بھی اصل میں فاطمہ کا بیٹا ہے، یہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا۔ عباس اصل میں بی بی فاطمہ کا بیٹا، یہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا، کیونکہ امام 12 تھے، اس لیے اللہ نے بطول کے بیٹے کو ام البنین کے گھر پیدا کیا۔ تیری عزت پہ کائنات نشاور کروں۔ مسجد نبوی تھی، آفتاب نبوت تقریر کر رہا تھا، یا مسجد میں علی کا چمکتا چہرہ دیکھ کر پیغمبر کی آواز ہے، یا علی انت نجم بنی ہاشم، علی تو ہاشمیوں کا تارا ہے۔ منبر نہ بدلا، خطیب بدل گیا۔ ایک دن محمد کی جگہ علی بیٹھے تھے، علی کی جگہ غازی بیٹھا تھا،
عباس کے چہرے کا نور مسجد میں پھیلا. علی مسکرا کے فرماتے انت قمر بنی ہاشم. اور علی فرماتے عباس تو ہاشمیوں کا بس شمس والضحیٰ والقمر اذا طلاها. 3 شعبان کو سورج چمکا, 4 شعبان کو چاند آ گیا. سورج کے سامنے کبھی چاند چمکتا نہیں. سورج بھی نکلا ہوا ہو, چاند بھی نکلا ہوا, سورج چمکے گا چاند نہیں. یہ معجزہ دیکھنا ہو تو دعا کیا کرو اللہ تمہیں کربلا لے جائے. سورج بان کے ادھر حسین کا روزہ چمک رہا ہے, چاند بان کے ادھر غازی کا روزہ. میں کہتا ہوں یہ اگر میرا چوتھا امام چاہتا کوئی نہیں جڑے آسر میں جیسے ساجے تو چکری ٹپے تو پہلے چکر کھانا لگ گیا. علی ولی اللہ. اچھا انت نجم بنی ہاشم. اور علی کی آواز ہے عباس انت قمر بنی ہاشم, تو ہاشمیوں کا چاند ہے. اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے, گھپ اندھیرا ہو اس میں ماچس کی تیری جلاؤ روشنی ہو جائے گی. روشنی میں روشنی کرنا مشکل ہے. ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا بننا آسان ہے. سارے ان پڑھ ہو, اس میں کوئی بندہ پوچھے تواڈے کوئی پڑھیا لکھیا ہے, وہ اگر ممو تواڈے پاسے پتہ نہیں نہ ہوندا کہ نہیں ہوندا. ممو گلن چوکھا پڑھا لکھا ہے, 10 خط کر لیندہ ہے. اگلے ٹھیک ہونے چاہیے دن اگے اسلام نالی بڑی زیادتی ہوئی ہے. اگلے ٹھیک کوئی نہ نوچ. اسلام کا اتنا برا حال نہ ہوتا اگر اوپنر ٹھیک ہوتا. جوئے باش اوپنر. سامعین گرامی قدر, دارین قربان کرو عباس تیری عظمت پر, ثقلین قربان کرو تیری ہیبت پر. ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا آسان ہے. جس گھر میں سارے پی ایچ ڈی ہو اس میں میٹرک پاس کو کہتے ہیں یہ شودہ بس داں پڑھے. اس شودے تو پوچھو بھی داں کی میں پڑھے, لیکن کیونکہ سارے پڑھے لکھے تھے اس کی میٹرک نظر ہی نہیں ہے. بدصورتوں کے گھر میں حسین بننا آسان ہے. سارے کالے ہوں ایک سانولا نکل آئے, اس کا نام وہ خوشی سے یوسف رکھ دے. کوئی یوسف بیٹھا ہوئے تو میں نے معاف کر دے سکتی. میں ویسے سونا یوسف آج تک ڈٹھا نہیں, وزیر اعظم تو علاوہ. حاجی بسم اللہ. کون سید بھی ہے جی. تو سا کوئی نمی کربلا بنا ہو. چلو وزیر اعظم ٹھڈا ہے, صدر تو مختار بان کے وزیرستان ہے جو مولوی کٹی آندہ ہے جی. حیدری سامعین گرامی قدر, لیکن خوبصورتوں کے گھر میں خوبصورت ہونا. عباس اندھیرے گھر کا چراغ نہیں. اسی ایک جملے پہ توجہ کرو کہ میرے جشن کا مقصد پورا ہو جائے گا. جس گھر میں علی جیسا اللہ کے چہرے والا رہتا ہے, جس گھر میں وہ محمد رہتا ہے جس کا عاشق خود اللہ ہے, جس گھر میں وہ حسن رہتا ہے جس کا حسن طواف کرتا ہے,
جس گھر میں وہ حسین رہتا ہے جسے کائنات کے حسین سجدہ کرتے ہیں، اس گھر میں قمر بنی ہاشم